بلا تاخیر میں دعوت سخن دینا حضرت مولانا علامہ خان عصمت اللہ خان صاحب ملتانی کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں مفصل خطاب فرمائیں۔ الحمد لمن خلق الخلق ونور الهدى بالهدى الذي له الحمد حمدا حميدا مجيدا كثيرا الذي خلق الإنس والجان بعد تخليقه وتصويره علمه البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا بالحق إماما كاملا إماما عالما منزم الوراء بالكتاب حبيبا ورحيما وكريما وحسينا وجميلا بشيرا ونذيرا وأميرا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل على نبينا وحبيبنا وقريبنا وطبيبنا وأكرمنا محمد أعلمنا محمد وأنورنا وأطهرنا وأزهرنا وأزكانا وأتقانا وأولانا محمد اللهم صل على نظر محمد وفكر محمد وفقر محمد اسم محمد وجسم محمد وعلم محمد وعمل محمد اصل محمد ونسل محمد وعدل محمد عزم محمد وبزم جزم اسم جسم قسم سنت رسم محمد
عین محمد وزین محمد وبین محمد ورأس محمد عینین محمد وأذنین محمد وحجر محمد وکسر محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. بحمد اللہ و بفضل اللہ تواڈی خدمت عالیہ وچ حاضری دا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے. ویسے ارادہ میرا اس ویلے بھی کوئی نہ ہی آون دا. میں کو 4-5 دن پہلے معذرت کیتی آئی، چھٹی منگی آئی، مگر چھٹی نہیں ملی. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. میں پھر کل اپنے عزیز نو محترم قاری احمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی جڑا ہے تواڈے کول بیٹھا، میں آکھیا بھئی تواڈے سامنے ہے کہ میں مسلسل سفر بھی کر رہے ہیں، تقریراں بھی کر رہے ہیں، انیدرا بھی ہوندا ہے، تھکاوٹ بھی، گلا بھی، یہ بھی کوئی لوہے دا نہیں بنے ہوئے ہوندا. یہ کل پھر تقریر ہونی کوئی نہیں سوادی، پھر اعتراض نہیں کرنا. انہاں میں نے آکھیا جی تساں صرف آ کے بہ ونجو کافی، منہ تے بیٹھا. ہاں ہونی سبحان اللہ. پھر اگو دا حال ہی تانوں پتہ ہے بھئی جڑے میں آ کے بہ گیا اس لئے اعلان پہ کرندا ہے مفصل خطاب بھی ہو سی، خطبہ بھی ہو سی. یہ جڑے آؤ ٹھیک ہے تو ہن لکمہ دیتا نا تو میں تیری یہ جڑے خطباء ہوندے نا تقریراں کرن والے، میرے تجربے دے مطابق یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے. یقین کرو ہر قسم دے باقی طبقات دے اندر عذر بھی ہوندے، مجبوریاں بھی ہوندیاں، مسائل ایسا بھی انسان ہے، باقی ہر کہیں دا عذر قبول ہو ویندا ہے، مولوی دا نہیں ہوتا. کیوں؟ عام خیال اے ہے عوام دا، جلسے کراون والے دا بھی یہ خیال ہوندا ہے کہ مولوی بہانے بنائیں دن، کہیں دوے ود فیس چاکھی ہونی ادھے تلک گیا، پچھلے نو آکے کوئی نہیں. اس واسطے انہاں دا عذر قبول کوئی نہیں کردا. پھر چاروں نہ چار لوگ آدھن جی آن کے کئی دفعہ دعا کرا دیا جی بس یہی ٹھیک ہے. وہ جس لئے دعا کراویں اویندا اگو کام ہو رہے ہوندا. بہرحال لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ پھر حسب منشا، تواڈی حسب فرمائش، اللہ نے چاہیا تو تقریر بھی ہو گئی سی اور خطبہ بھی انشاءاللہ. سر دست مختصر الفاظ، تواڈا شوق، تواڈا کٹھا ہونا یہ قابل تعریف بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے، اور تواڈا شوق اور جذبہ دینی ویکھ کے مینوں دلی طور تے خوشی بھی ہوئی ہے. اللہ تواڈا دینی جذبہ صرف اے نہیں کہ قائم رکھے بلکہ ادھے اندر برکت اور اضافہ فرمائے. نوجوان طبقے نو دین نال محبت یہ مستقبل واسطے ایک بڑی اچھی علامت ہے. اللہ تواڈا جذبہ سلامت رکھے.
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے اندر جڑا انقلاب لے آندا ہے، اور آئی ٹاپک کوئی نہیں نا صحیح ہے، جڑا انقلاب پیدا فرمایا ہے وہ انساناں دے چہریاں تے نہیں، صرف انساناں دے ظاہر تے نہیں، انساناں دے وجوداں تے نہیں، بلکہ انقلاب دا نقطہ آغاز انساناں دے دل کو لو ہویا ہے۔ دل بدلے تو بندہ بدلے، تو یہ دل نہ بدلے کچھ کر لو بندہ نہیں بدل سکتا۔ دل ٹھیک بندہ ٹھیک، دل خراب سارا بندہ ہی۔ سب تو پہلے جڑی اصلاح فرمائی ہے وہ دلوں دی اصلاح فرمائی ہے، کیونکہ دل نو بنیادی حیثیت حاصل ہے شریعت وچ۔ تو اندازہ لگاؤ کہ ایک بندے نے ایک واقعہ اپنی اکھی نال ویکھیا ہوندا ہویا، وہ اینی شاہد ہے، آئی وٹنس، اینی شاہد، جس ویلے وہ دی شہادت دی ضرورت پئی گواہی دی، اس آکے میں تو گواہی نہیں دیندا، سچ دی حق دی گواہی چھپا گیا۔ تو شریعت نے کیا آکھیا، یہ منہ خراب ہے، گواہی تو منہ نال نہیں دیونی، یہ زبان ٹھیک نہیں، نہیں شریعت دی فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اصل یہ دل بے ایمان ہے۔ دل ٹھیک ہوندا تے زبان، یہ وجہ ہے کہ جنہ دلوں نہیں رب نو سجدہ کیتا تے اتو کیتا ہے، دلوں نہیں کلمہ پڑھیا تے اتو پڑھیا ہے، انہاں دے کلمے پڑھے دا بھی اللہ نے اعتبار نہیں کیتا۔ نمازاں پڑھتے رہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول ورگے نمازاں پڑھتے رہے، نبی دے پیچھے پڑھتے رہے، جماعتاں نال پڑھتے رہے، مگر دلوں نہیں قبول کیتا، مجبوری تو قبول کیتا ہے۔ پھر او اندر اللہ جڑا ہوندہ ہے بغض، اندر علی عداوت، اندر والا گند کدے نہ کدے کسے نہ کسے سبب نو باہر نکلدا ضرور ہے۔ منافق ہمیشہ چھپیا نہیں رہ سکتا۔ غزوہ تبوک تو واپسی دا موقع ہے، توجہ میرے حل کرو، میں تھوڑے جے منٹ لانے۔ غزوہ تبوک تو واپسی دا موقع ہے، لوگ گرمی دا موسم ہے، پڑاؤ کیتی بیٹھن، پڑاؤ قافلے دا، جاڑیاں کچھ چھاں میں ٹامی، مطلب کوئی گھنی چھاں بھی کوئی نہیں، بہرحال دو چار اس جھاڑی دے تلے، دو چار اتھے، دو چار اتھے، پورے وہ کھنڈ گئے۔ ایک جھاڑی دے تلے او عبداللہ ابن ابی ابن سلول تے او دے نال 8-10 ہور بندے وہ بھی بیٹھے الگ گلاں بیٹھے کرن۔ بھئی یہ جڑے باہروں آئے نا مہاجر، انہاں دا اتھے مدینے چ نہ کوئی گھر، نہ بیوی، نہ رقبہ، نہ کوئی باغ، اتھے آن کے انہاں اساڈے کولو وانڈ لئیے ہر شے۔ وہ مواخات مدینہ یاد ہے نا، بھئی حتیٰ کہ جس صحابی دیاں انصاری دیاں 2 بیوی آن، اس نے ایک نو طلاق دے کے مہاجر بھائی دے نکاح ہی دے دیتی، گھر ادھے ادھے وانڈ دیتے، باغ ادھے، انہوں ہون او اندر کھول مچے ہویا۔ بھئی اے اساڈے آن مدینے آلیں دے تے مہاجر لے گئے تے پھر بکواس کردہ کردہ ہور ود گیا، نبی پاک دے بارے بھی گلاں کرن بہ گیا، حتیٰ کہ آکھن لگا کہ اصل سردار تے عزت والے اصل ہو گئے جڑے مقامی آئے، یہ جڑے باہروں آئے نا ہن ہٹ کے وینے آئے نا، انہاں نو مدینے چو بھجا دینا ہے، کٹ دینا ہے۔ صحابہ کرام دے بارے اور خود اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آکے بیٹھا، اس ساؤنڈ تو میں قربان جاواں، اگلی ویری مڑ اپنا ہی لایا ساں۔
سبحان اللہ. وہ آتا لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو لوگوں کو راضی کرنے واسطے آیا ہے. تو آواز دی کھول اللہ دے بندے آ کرایہ تینوں میں دے سن جے دوے کہنا دیتا تھا. لوگ جنے پریشان ہوتے ادھر میں بیٹھا پریشان ہونا، انہوں لوگوں دی فکر پئی ہوئی. اللہ اکبر. ایک گلا جس ویلے وہ کرتا بیٹھا نا، ایک 8-10 سال دا بچہ جہدا نام ہے زید بن ارکم، آکھو رضی اللہ تعالی، وہ نہ کسے دے پچھو بیٹھا چپ کر کے تے سندا ہی بیٹھا تے حیران ہی بیٹھا ہوندا ہے بھئی یہ اردو مسلمان بنے ہوئے تے صحابہ کرام دے بارے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کے بیٹھے آتے ہیں. بڑا پریشان ہویا. وہ تھرا کے اٹھیا تے جا کے اپنے چاچے جان اور انہوں دسیا کہ جی اے فلانا 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 بندہ اے گلاں بیٹھے کر دن. چاچے اور انہوں بھی یقین نہ آوے کیونکہ دلاں دے حال کون جاندا ہے؟ اللہ جاندا ہے. انہاں آکھیا اچھی طرح یاد کر لے. انجے آئی گل جنے جی بالکل اکھے چل چلیے عدالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون کے گل سنائی. آپ نے فرمایا بلاؤ انہوں نے ہی پتہ لگ گیا بھی ساری شکایت لگ گئی ہے، لیکن یہ سمجھ نہ آئی بھئی یہ لگی کیویں. کسے دسیا جی وہ بچہ آئی. اچھا پھر خیر ہے. سارے انہوں آکھن لگے بھئی جڑے لے جانا ہے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا ہے تساں سارے قسماں چک جویا کہ جی سات گل کیتی کوئی نہیں، سانو بیت اللہ دا خدا غرق کرے جی ایسا کوئی کیتی ہے. گل نہیں کوئی نہیں جناب. یہ ہن بچے دی گل تے تساں جناب یقین کر جڑے لے آئے نا قسماں ہی قسماں قسم. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا بھئی ہو سکتا ہے سچے ہون تے بچے نو سمجھ نہ پوری گل آئی ہوئے. بچے نو آکھیا گل پوری طرح سنی دیئے سمجھی دیئے پھر اگاں کریں دی. یعنی وہ رومن بہ گیا، جیڑا دلوں کلمہ پڑھتا ہے رومن بہ گیا تے جڑے اتو تو ودے پڑھتے ہیں خوش ہون لگ گئے. اللہ کہ انج تے نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا. ساڈی عدالت انج کدی نہیں ہویا. اساں دلاں دے حال جاننے ہیں. اللہ نے پوری سورۃ المنافقون نازل کر دیتی. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا میرے پیغمبر ہم الذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ، یہ بے ایمان ہیں جنہیں آنکھیں آئی کہ رسول دے کول جڑے راندن غریب مہاجر صحابی انہاں دے تے خرچہ نہ کیتا کرو، آپے اپنے گھراں نو ٹور ویسن. تے اے بھی آکھیا نے کہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اساں عزت والے ہیں تے اساں انہاں نو کٹ دینا ہے باہر. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نو بلایا، اس نو پیار بھی کیتا تے او دے کان دی ایس لو نو انج پیار نال مروڑ کے فرماون لگے سادہ کا اذن غلام، اس لڑکے دے کان نے تو صحیح سنے آئی. تو جڑے دلوں ہوندے نا بدلے ہوئے انہاں دیاں تائیداں آسماناں تو بھی نازل ہو گئی تھیں. تے جڑے اتو ایک بندہ جے نماز ہی اتو پڑھیا سا نا یراؤن، صرف ریاکاری فلانا ویکھ لے بھئی فلانا بھی نمازی ہے بھئی چلو میرے کو سودا ڈھیر لے سن. بعض لوگ حج کریں دن بھئی چلو 2 نمبر سودا بیچنا سوکھا ہوئی سی، اتبار آ ویندہ ہے لوگاں. نیکی کریں ہے دنیا واسطے کریں ہے، دل علی معاملے نو سدھا کرن واسطے نہیں کردا. ایہو انقلاب ہے جڑا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ایہو دل سدھا کر کے ایدھے اندر میری یاد تو وسائی رکھیں، تیرے دل نو میں کدی ڈنگا نہیں ہون دیتا. جے دل ڈنگا ہویا پتر انج نہیں ہاتھ کر کے مسیح گوٹھ مار کے نہیں بویندہ، یہ جڑے انج کر کے باندھے ہو یہ تو ڈیریاں تے بویندہ انج کر کے، مسجد نہیں بویندہ انج. جنہ لوگاں
نہیں تسلیم کیتا، اللہ نے کہ فرمایا بل رانا علی قلوبہم، اصل وچ انہاں دے دلاں دے اُتے زنگ چڑھے ہوئے تے سمجھاندیاں سمجھ گئے مگر منیا نہیں۔ اللہ دا ختم اللہ علی قلوبہم، ول میں سب تو پہلی مہر لگانا تے ایہو جہاں دے دل دے اُتے لگا دیتا ہوں، اکھی تے کناں دے اُتے پردے پیچھے آندے، کیونکہ تفقو فقہ تفقو یہ اصل وچ دل وچ پہلے پیدا ہوندی ہے، تاں پھر اگے اعضاء و جوارے تے ظاہر ہوندی ہے۔ ذکر اللہ دی یاد نال وسائی رکھنا ہے اپنے دل نو، اور جڑا مومن ہوندا ہے او دا دل ہمیشہ مطمئن ہوندا ہے تے اللہ دی یاد نال ہاتھ تو بھی چھوڑ دے، ہاتھ چھوڑ دے۔ اللہ دی یاد نال جس دا دل تازہ رہے ہے اس دل وچ کھوٹ نہیں آیا، اس دل تے شیطان دا قبضہ نہیں ہویا۔ جس دل وچ رب وسدا ہوئے اس دل تے شیطان نہیں قابض ہو سکتا۔ جس دماغ وچ اللہ دے ذکر والی بصیرت موجود ہوئے اس دماغ وچ بھی خلل نہیں آ سکتا۔ یہ گل ٹھیک ہے؟ فرمایا ذکر دل نو تازہ رکھنا ہے۔ ذکر خصوصی بھی ہوندے، ذکر عمومی بھی ہوندے۔ عمومی ذکر ہوندہ ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، انہوں عمومی ذکر، اس دی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، فرشتیاں دی ایک الگ جماعت اللہ نے بنائی ہوئی ہے جڑی ذکر والے نو تلاش کر دی، کوئی ایک بھی مل جائے، 2 3 4 فرشتے سارے یطوفون فی الطرق، وہ جو لب دے ودے ہوندے، کوئی لب جائے جڑا دل نو تازہ ودا کرتا ہے کہ دی یاد نال وہ لب دے کسے نو جو کوئی مثلاً کوئی اتھے مسجد چاہ وڑیا ایک فرشتہ، اس نو پتہ لگا بھی اتھے تے رب دی یاد دی گل پہ ہوندی ہے، ذکر پہ ہوندا ہے، تو او باقی فرشتے نو کہتا ہے ہلمو الی حاجتکم، آؤ اپنی ضرورت پوری ہو گئی، اور لب گن وہابی، میرا مطلب ہے ذکر کرنا لے موید، وہ پھر سارے فرشتے آندن تحفہم الملائکۃ باجنحتہم، فرشتے اپنے پراں نال آن کے انہاں نو ڈھانپ لیندے، اور کتنے ہوندن من الارض الی السماء الدنیا، زمین کو لے کے آسمان تک سارا خلا فرشتیاں نال بھری جاتا ہے۔ وہ سن دے رہے انہاں نو آپ ہی چس آندی ہے، فرشتیاں نو سواد آندا ہے اللہ دا ذکر سن کے، کئی سنن والے نے، کئی کرن والے، کئی کرن والے دے حق وچ استغفار کرن والے، لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ دے بڑے لشکر ہیں فرشتیاں دے، مختلف ڈیوٹیاں۔ پھر وہ واپس گئے، اللہ نے ون کے ڈائری دیتی اللہ دے بندیاں دی، اللہ نے جا کے، حالانکہ اللہ نے تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ پوچھتا ہے میرے بندے نو کیڑے حال وچ پایا، وَدَنْ يُسَبِّحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ، وہ تو کوئی سبحان اللہ پیادا ہے، کوئی اللہ اکبر پیادا ہے، کوئی ماشاء اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی لا الہ الا اللہ، تیرے سوا تکام ہی کوئی نہیں انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے ایڈا شوق، حل رعونی، میں نو ویکھے ہویا نے، میں ایڈا جو محبوب میں نو بنایا نے، میں نو ڈٹھا ہویا نے، جنہوں نے جی ایمان بالغیب ڈٹھا ہویا کوئی نہیں۔ فرمایا جے میں نو ویکھ لین پھر کتنا یاد کرے سن، فرشتے آدھر جی پھر وہ یاد ہی کرے سن، نہ کھا سن، نہ پی سن، نہ سم سن، نہ کہیں اور۔ اللہ فرماتا ہے یہ تہاڈا تجزیہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے انی اشہدکم
میں تنوں گواہ بنا کے کہہ رہا کہ انی قد غفرت لہم کہ میں انہاں سارے نو معاف کر دیتا۔ نادا ملکم من السماء، ایک فرشتہ آسمان تو آواز دیندہ ہے اللہ تو تے سارے نو معاف کیتا ہے تے میں خود ویکھیا ان فیہم رجلا اتا لحاجتہ، انہاں دے وچ ایک بندہ ایو جی آئی جڑا ذکر واسطے نہ ہی آیا، اتفاقاً آیا جو اتھے بیٹھے ہویا بندیاں وچوں انہوں کہے نال کم آئی، وہ بہ گیا بھئی مولوی دی جان چھوڑے اٹھی ہوئے تو تاں میں نے آکا دکان کھول کے میں نے پیپسی کولے دی بوتل دے یا پیسے دے یا فلانی شاہ، مطلب ہے اپنے کام نو آیا تے وقت آیا جو صحیح تو تھائیں بہ گیا وجی میں وہ آتے رہے وہ بھی آتا رہا آیا اپنے کام نو آئی۔ تو اللہ فرماندہ ہم الجلساء الذین لا یشقا بہم جلیسہم، او میرے موعد ذکر کرن والے ایڈیاں عظیم ہستیاں جیڑا انہاں دے کٹھے بہ ونجے میں انہیں معاف کر دیں گا۔ عمومی ذکر ایک خصوصی ذکر بھی ہے، عمومی ذکر دا ایڈا رتبہ ہے تے خصوصی ذکر دا کتنا ہونا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندہ ہے پہلی گل تے سن لو ایک اور دی کلام نہیں، جڑے آتے ہیں شاعری ہے، اللہ نبی نو شاعری، اللہ نبی نو دو کام نہیں سکھائے، ایک شاعری نہیں سکھائی، دوے تویز لکھنے نہیں سکھائے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، پہلی گل تو یہ ہے جو اے جڑا ذکر اے قرآن اے کلام اللہ انہوں اسا آپ نازل کرن والے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر نازل کرن والے بھی اساں آئیں، ایدی حفاظت کرن والے بھی اساں آپ آئیں، جڑے ویلے آندھے ساڑیاں پاریاں نال آندھے، جڑے ویلے محمد رسول اللہ دے دل دوتے جمع ہوندے ساڑے پاریاں نال جمع ہوندے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے جڑا قرآن آ رہے علی قلبک، اے کتھے نازل ہوندا پے؟ اللہ فرماندا ہے علی قلبک، لوگ گلاں سن دین تے اپنے ظاہر دے کنا نال سن دین، مگر اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اساں قرآن محمد رسول اللہ تے نازل کرنے آئے اساں سدھا دل دے اتے جمع فرما دینے آئے۔ اے جڑے ویلے آندہ ہے تے پہریاں نال آندہ ہے، جڑے ویلے جمع ہوندہ ہے تے پہریاں نال جمع ہوندہ ہے، تے جڑے ویلے اے بیان ہوندہ ہے والوی پہریاں نال بیان ہوندہ ہے۔ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، جڑے ویلے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بیان کریں دے ہیں، نسا نوری فرشتیاں دیاں قطاراں تے پہرے لگا دیں دے ہونے آئے، او میاں کوئی اگے ہوندہ ہے کوئی پیچھے ہوندہ ہے، گویا چارے پاسے پہرے نال ہوندہ ہے، او میاں سوینے آئے قد ابلغوا رسالات ربہم، جڑا کچھ میں نازل کیتا پیغام قرآن دے اندر
اساں دنیا نو وکھاونا چاہنے ہونے آئے جو بغیر کمی بیشی دے میرے محمد نے انہیں سنا دیتا اے بھی پاریاں نال آندا ہے واللہ فرماندا ہے جڑا ہے ذکر قرآن والا لا یأتیہ الباطل من بین یدئی ولا من خلفی جڑے ویلے قرآن آندہ ہے نئے دے اندر باطل آندہ ہے نئے دے پیچھے آندہ ہے نہ آگے آندہ ہے نہ سجے آندہ ہے نہ کھبے آندہ ہے اے قرآن باطل کلو مبرہ منظر آندہ ہے اے ذکر جڑا محمد دے دل دوتے نازل پہ کرنے آئے اے دے اندر باطل دا ذرہ حبا شمع قطرہ بھی نہیں آن دے دے کیوں جو جی میں دل محمد دا بے مثال ہے انہیں ذکر نازل ہوون والا بھی بے مثال ہے جی میں نازل ہوون والا میری رحمت دا اعلان ہے انہیں جے اتے نازل ہوندہ پہ آئے ہوئی میری رحمت دا امام ہے جی میں قرآن نو علم بڑھایا ہے محمد نو معلم بڑھایا ہے یہ قرآن نو میں تبلیغ بڑھایا ہے محمد نو میں مبلغ بڑھایا ہے یہ قرآن نو میں نور بڑھایا ہے میں محمد نو منور بڑھایا ہے یہ قرآن نو میں تقریر بڑھایا ہے میں محمد نو مقرر بڑھایا ہے یہ میں قرآن نو میاں خطبہ بڑھایا ہے میں محمد نو کائنات دا خطیب بڑھایا ہے نہ قرآن دے اندر کوئی عیب ہے نہ محمد دے دل دماغ دے اندر کوئی عیب ہے قرآن عظمت مصطفیٰ زندہ باد جیوے 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 سبحان اللہ اے تو گلوں دے رولے پے ویندن میرا تو دل نہیں منیندا کہ میں قرآن نو بے عیب مننا تے نبی نو عیب دار مننا تہاڈا دل منیندا ہے میں سمجھنا محمد رسول اللہ چپ کیتا قرآن تے محمد بولن والا قرآن اے جڑا قرآن ماں بینت دا فتحین تری سپارے نے بلندہ کوئی نہیں سنائندہ کوئی نہیں چپ کر کے الماریاں چرائے وائندہ ہے مگر محمد رسول اللہ ایو جیا قرآن جڑا بولدہ بھی ہے سنائندہ بھی ہے سمجھائندہ بھی ہے سدیندہ بھی ہے تے تو اللہ فرمائندہ ہے قل هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سن لو لوگو میرا ایو رائے جڑا قرآن دسندہ رہندا ہے میں جڑیاں گلاں کرندا رہنا على بصيرة پوری بصیرت نال کرنا پوری حکمت دنائی نال کرنا ایک بصارت ہوندی ایک بصیرت ہوندی جڑی بصارت ہوندی او متھے علیاں اکھی دے اندر ہوندی جڑی بصیرت ہوندی او دل علیاں اکھی دے اندر ہوندی اللہ فرماندا ہے میرا محمد بصارت دے لحاظ نال بھی بے مثال ہے میرا محمد بصیرت دے لحاظ نال بھی بے مثال ہے میرا محمد شریعت دے لحاظ نال بھی بے مثال ہے نصیحت دے لحاظ نال بھی بے مثال ہے وصیت دے لحاظ نال بھی بے مثال ہے اپنے مزاج تے طبیعت دے لحاظ نال بھی بے مثال ہے محمد ویکھن دے لحاظ نال بھی بے مثال ہے محمد چلن پھرن دے لحاظ نال بھی بے مثال ہے محمد دی رفتار بھی بے مثال ہے محمد دا گفتار بھی بے مثال ہے محمد دا کردار بھی بے مثال ہے محمد دا لیل و نہار بھی بے مثال ہے حتیٰ کہ محمد دا یار غار بھی بے مثال ہے محمد دی عین تے ذہن بھی بے مثال
مثال ہے محمد دا رفیق صدیق بھی بے مثال ہے محمد دا بدر تے عمر بھی بے مثال ہے محمد دا حنین تے حسین بھی بے مثال ہے محمد دا عنوان تے عثمان بھی بے مثال ہے محمد دا حبی و تکی و ولی و علی بھی بے مثال ہے محمد دی حبیبہ عتیقہ صدیقہ خدیجہ تے عائشہ بھی بے مثال ہے محمد دی نائمہ تے نازمہ تے فاطمہ بھی بے مثال ہے محمد دا رقیہ رقیہ بھی بے مثال ہے محمد معصوم ہے ابو ام کلثوم ہے محمد الرسول اللہ سارا اندر تے باہر بے مثال ہے محمد دی سیج بھی بے مثال ہے محمد دا پیٹ بھی بے مثال ہے محمد دا سٹیج بھی بے مثال ہے محمد دا علم بھی بے مثال محمد دا عمل بھی بے مثال محمد دی تقریر و تصویر و تنبیہ و توضیح و تفسیر و تشریح و تنظیم بھی بے مثال محمد دا تصور تخیل تعبد تجوز بھی بے مثال محمد دا تودد تعشق تلطف بھی بے مثال محمد دا عین دا طرف تے لفظ دا حرف بھی بے مثال محمد دی ادائے قرض تے شفائے مرض بھی بے مثال محمد دا طول تے عرض بھی بے مثال محمد دا سفر حضر اجازت قصر ادارت انابت اجابت ذہانت بھی بے مثال محمد دی فضیلت طبیعت فرات شرح بھی بے مثال محمد دا معراج و میزان و معیار و مکیال و منوال بھی بے مثال محمد دی دعا حیا بقا ادا رضا رضا لقاء بھی بے مثال محمد دا سجدہ تقادہ تورق تشہد بھی بے مثال محمد دا وضو خشوع و خضوع بھی بے مثال محمد دا رکوع قومہ قادہ جلسہ وقفہ فترہ بھی بے مثال محمد دا سجدہ سلام بھی بے مثال محمد دا نظم و نظام بھی بے مثال محمد دی محفل تے مسجد تے منظر تے منبر تے بستر بھی بے مثال محمد دا گھر بھی بے مثال محمد دا نوم تے یقظہ بھی بے مثال محمد دا زبیر تے طلحہ بھی بے مثال محمد دا نوم اعلان قلب حلب جلب سلب بھی بے مثال محمد دا حب تے ودو تے عطف تے قطف بھی بے مثال محمد سارا بے مثال بنایا ہے کیونکہ میں قرآن دینو محبت بنایا ہے کہ میں نازل آمن والا بے مثال ہے انہیں جدے ہوتے نازل ہوندہ رہندہ ہے او بھی بے مثال ہے تکبیر محمد مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ صحابہ مصطفیٰ جیوے 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 جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا ملتانی تیرے جان نثار ملتانی تیرے جان نثار نمی صاحب قدم بڑھاؤ نعرہ تکبیر اچھا مینو ارمان رہ گیا میرا گلا ساتھ نہیں پیا دیندہ نہیں تو وہ ابے جڑی دیندہ نا بھئی یہ ساڑھا جڑا کپا نا یہ اتو کشا لاندی رہ ویندی تو نکلتی رہ ویندی اللہ اکبر سبحان اللہ رب دی شان سنامنی ہوئے قرآن دا مقام دسنا ہوئے محمد مصطفیٰ دی عظمت دا نشان دسنا ہوئے تو پھر اشاعت التوحید تو پیچھے بس سے میرا تعلق تو نہیں پتا نا جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے نال ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ یہ دعا کیتی کرو با اللہ اشاعتیاں نو اتفاق دے وے یہ جڑا سڑون تے مرون ہوندہ ہے یہ ٹھیک نہیں مسلمانہ دا اتفاق اچھا ہوندہ ہے سبحان اللہ ذکر ھذا ذکر مبارکن پہلی گل ذرا تطبیق دے بھی ہے نا ھذا ذکر مبارک انزلناہ اللہ فرماندہ ہے اے جڑا اے ذکر میرا برکت والا ذکر ہے اے قرآن برکت والا بھی ہے اے قرآن رحمت والا بھی ہے اے قرآن شفا والا بھی ہے
انجے طرح محمد الرسول اللہ دا وجود انور برکت والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، شفا والا بھی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے یہ وجہ ہے جو میں اپنے پاک پیغمبر دا ایک اسم گرامی ذکر بھی رکھے ہے، جی میں قرآن دا نا کے بولو ذکر نہیں ہوندہ، ذکر ہوندہ ہے، کہہ لے تک آف نو جزمی چا دیتی ہاشا اٹھائی رکھ دے وہ جڑے میاں لیا لیں وہ پیش لائی رکھ دیں ہر شاید ہوتے بھائی مشرک کا کھڑا آدھن مشرک اتھے علم نو علم ذکر نو ذکر تساں زبر لائی رکھ دے ہو شاید نو اپنی جاتے ران دیتا کرو۔ ہاں جی ایک قرآن ذکر اللہ فرماندہ قد انزل اللہ الیکم ذکرہ، اگو اللہ فرماندہ ہے ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جویں میرا قرآن ذکر ہے انہیں میرا رسول بھی ذکر ہے، مبدل تے مبدل من ہو یعنی ذاکر ہے مگر لفظاً ذکراً اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کیوں اتنا ذکر کیتا ہے، اتنی یاری لائی ہے اللہ دے ذکر دے نال جو اللہ نے آپ دا مجسم اسم گرامی بھی ذکر رکھ دیتا ہے، ذکراً رسولاً یتلو علیہم۔ اللہ فرماندہ ہے میرا قرآن بھی ذکر ہے، برکت والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، تے شفا والا بھی۔ انہی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے، ایک گل یاد آئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے مہربان بخاری شریف دی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی قلت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال نال جا رہا جو فادرکہو اعرابی، ایک بدوی بدو بندہ سامنے آ گیا، آن کے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے علیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، ای ہو جائی نجرانی چادر آپ نے پائی ہو یا جدا کنارہ بڑا موٹا، او جڑ ویلے بدوی آیا فجذبہو جذبتاً شدیدتاً، اس نے آن کے اللہ دے پاک پیغمبر دی چادر نو زور نال چھکیا ہے، اتنا زور نال چھکیا ہے قد اثرت بھی حاشیت الرضا، جو محمد الرسول اللہ دیو چادر دا چھکن دا نشان بھی آپ دے موڈے مبارک تے پائے گیا ہے، اتنی زور نال چھکیا ہے تے چھکن دے نال پیدا مرلی من مال اللہ ما اندکا، جڑا خمس مال اللہ دا تیرے کولو پہ ہے مینوں او دے وچو حصہ دے۔ یہ ان کو منگن دا طریقہ ہے آئیں بھائی، او تان خاتم الانبیاء سید الانبیاء اے عام جے امتی مگر بڑی عزت والا امام مسجد خطیب مفتی صاحب وہ اتے چادر کیتی بیٹھا ہوئے وائن کے بندہ دھروے تو نہ کہ جڑے گھر پیسے پہ نہیں چاہ لیا وہ پیسے دے سی یا کچھ اور کرے سی، بولو سارا محلہ کٹھا کر لے، مگر جس ویلے اس چادر چھکی نا آپ جو اندے ویندے پہنے اس پچھو آن کے زور نال چھکی ہے، نشان پہ گیا، تلو کمیز کوئی نہیں پایا، وہ یمنی نجرانی چادر آپ نے اتے لئی ہوئی آئی، تو جلے چھکی اتھے نشان پہ جو فلتفت الیہ پیچھا مڑے آپ نے ویکیا تو او ہائی اگو جٹ عربی آئی بدوی شہری نائی، شہری نال ذرا اور حساب نال بندہ گفتگو کردہ پہ تو سمجھدار پڑھے لکھے تو ایک کیا طریقہ مگر وہ کون آئی او جٹ آئی فلتفت الیہ، جس ویلے آپ نے ویکیا فضاحے کا آپ مسکرامن ہسن لگ گئے، تے صحابہ اکرام نے آکھیا بھائی انہوں دیو اتنا مال غنیمت جو دیو جو اے خوش ہو کے جاوے،
اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے اے قرآن بھی میرا برکت رحمت والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی محفل دے اندر تشریف فرمان، آپ نے فرمایا ہے فلانا جڑا یہودی ابو رافع مینوں بڑا سب و شتم کریندا رہ ویندا ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا میرے ولوں دے کولوں بدلہ لے آوے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے ہیں، نوجوان بندے آن جنے جی میں بدلہ لینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک اور نوجوان چودے نال رلایا ہے، دوویں جاؤ مدینے تو کچھ فاصلہ ہے جتھے او دا قلعہ ہے تے اتھے راندا ہے تے بکواس کریندا رہ ویندا ہے، اعلانیاں کریندا ہے تے انج کریندا ہے جویں کوئی کہندا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکدا ہوندا۔ جڑے ویلے اے نوجوان گیا ہے چھپدا چھپاندا قلعے دے اندر داخل ہویا ہے، ول جڑے ویلے انہیرا ہویا ہے تے رات ہوئی ہے، او بالا خانے تے ستا ہویا آئی۔ حضرت عبداللہ نے تلوار اپنے ہاتھ دے اندر لائے لئی تے ول دروازہ دکھیا ہے، انہیرے دے اندر او خراتے پہ لیندا آئی، اندازے نال ماری تلوار، اندازہ آج میں دے پیٹ دے اندر مریندا پیا، لیکن اس حال دعائیاں پائیاں تے پتہ لگا جو میرا وار تک ادھائی چک گئے۔ وال جڑے ویلے اس نے حال دعائی پائی، وال چنگی طرح پتہ لگ گیا جو کیڑی سیڈ علیہ پاسے بیٹھا ہے۔ اس ویلے دعا ہتھاں دے نال تلوار تول کے انج ماری او دی ناف وچوں وی ٹپ گئی تے تلو پلنگ دے وچوں وی اتھاں ٹنگی ہوئی تار تلوار۔ انہوں نے آکھیا بھائی ہو سکتا ہے موڑ باچ ونجے تو میں انہیں کچی خبر نہ لے کے ونجاں تو تم کے طریقہ ہو سکتا ہے؟ انہیرا بجلیاں تو کوئی نہ ہوندی بھئی میں اتھائیں کی دائیں چھپ ہوئی نا جس لئے پکی انہاں دی پوے نا خبر شبر بھئی مر گیا قتل ہو گیا، میں تاں ویسا او ادھی رات ہو گئی، والفجر قریب ہونے لگی، تاں قلعے دے مینارے تے اعلان ہویا ہے سادہ سردار کہیں قتل کر دیتا ہے۔ اس ویلے مینوں بڑی خوشی ہوئی تے میں جلدی نال سیڑھیاں اترن لگا، دو سیڑھیاں کر کے میں اتر رہا، جو میرا پیر پھسلیا میری اے ہڈی ون کے لگی سیڑھیاں دے کنارے تے ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں اپنا اے پگڑی امامہ پٹکا اتاریا تے ہڈی نو بن لے، مگر انہیں بنن نال ہڈیاں جڑ دیاں تے کوئی نہیں ہوندیاں، درد غیب کوئی نہیں ہوندے۔ میں انہیں ایک پیر نال چل دیا تے دوے نو نال گھسیٹ دیا ہویا گیا، بڑے درد تے بڑی تکلیف نال جڑے ویلے میں پہنچیا مسجد نبوی دے اندر۔ اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھا کے مقتدیاں والرخ انور کر کے تشریف فرمان تے دعا میرا بھائی جڑا باہر رہ گیا جڑا میرے نال گھلے آنے انہوں میں باہر کھلا رہے آئی اتارا تو کا واپس والا آئی، او موجود آئی مگر میرے بارے آپ پوچھ دے بیٹھے آنو اجا توڑی واپس نہیں ولیا۔ میں گیا تے ونی کی میں سلام گزارش کی تھی، اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دیتا ہے ول میرے کو لو پوچھیا نہیں جیڑا کم گیا ہے کہ بڑیا، میں آن کے دسے جناب میں یقین کر رہا ہاں توڑے دشمن نو فنار کر رہا ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا والے تیرے چہرے تے دردیاں لکیراں کیاں پیاں نظر آن دیاں تو اے پیر نو گسیٹ کے تے ول بن کے کیوں آیا ہے؟ ول سنا جائے اللہ دے پاک پیغمبر جی انج طرح میں اترن لگا تے میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہونے پٹکا کھول دے، جڑے ویلے کھولیا فرمایا او بو ستر جلا کا ذرا اپنا پیر اگا تے پھیلا، جڑے ویلے میں پیر پھیلایا فوضع یدہو علی العظم المکسر فبرا بیذن اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے ترٹی ہوئی ہڈی دی اتے انج کر کے ہاتھ رکھیا، اللہ دی قسم ترٹی ہوئی ہڈی بھی جڑ گئی تے درد بھی غائب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے
دوویں چ کوئی گھٹ نہیں، وہ بھی ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی برکت ہے تے وہ بھی برکت ہے۔ ایک واری 40 تو زیادہ صحابہ کرام سفر تے گئے، واپسی تے سامان مک گیا، ایک وسطی اچ گئے، بھئی ساڈے کول کھان پین دی شے کوئی نہیں، سانو کوئی شے دیو۔ انہاں کہ کتھوں آئے ہو؟ جنے راندے مدینے جائیں تے ہٹے ہی دعانے آئیں۔ اچھا مدینے یہ دسو اتھے کوئی نبی ایک جڑا دعویٰ کیتا ہے نبوت دا انہوں جان دے ہو؟ انہاں کہ جانن دا کہ مطلب اساں تے غلام آئیں؟ نہیں سبحان اللہ تو میں آکھنا ہوندہ ہے نا، عاشق رسول بیٹھے نہ ہن کفارہ ادا نہ کرو مثال۔ اللہ اکبر۔ انہاں کہ اچھا تساں او ہو جڑے ساڈے معبوداں نو برا بھلا دیو، بھئی کچھ نہیں کر سکدے، بیڑے روڑے تے بھاویں تارے صرف اللہ، یہ تساں اوے ہو نا جڑے آتے ہو ما فوق الاسباب صرف اللہ سندا، کوئی جیندہ بویا سندا، کوئی عالم الغیب نہیں اس تو سوا، کوئی حاضر ناظر، کوئی مختار کل، وہ کل لئیے حاجت روا تے کل لئیے مشکل کشا تے تسا ساڑھے لات منات تے عزہ تے حبل تے بالا بقا انہاں نو کوئی نے نہ منیں دے۔ انہاں کیا معبود تے الہ رب نو منیں دے تے رہنما مصطفیٰ نو منیں دے۔ انہاں آکھیا مڑ جی اینجے تو توڑے واسطے نہ کوئی ٹکر تے نہ کوئی پانی بنے۔ انہاں آکھیا کو حیا نو ہاتھ مارو، عربی ہو، بنو تغلب دے عربی قبیلہ تے مہمان نواز ہوندن اہل عرب تے تساں یہ مطلب ہے۔ انہاں آکھیا دویاں واسطے مہمان نواز آئیں، تساں موحداں واسطے۔ واپس آئے نا جڑے دو ساتھی گئے آن اس وسطی واپس آئے تے وہ ٹیلے تے باقی ساتھی بیٹھے آن، انہوں نے کہنا کہ بھائیو ہن جسم دی غذا تا ہے کوئی نہ، ہن وقت روح دی غذا ہی نے وقت نفل پڑھیے تے تلاوتاں کریے۔ انہاں کہ کوئی گل نہیں، روزیاں دیون والا ہی اللہ ہے تے بھوک دیون والا ہی۔ ذکر شروع کر لے، اللہ دے ذکر نال اپنے دلانو تازے کر رہے ہیں تے جیڑے ذکرہ لے ہوندن اللہ فرماندہ ہے تو دنیا تے یاد کر میں اتھا تینو یاد کرے سا، تو بندیاں دی محفل وچ مینو یاد کر میں نوریاں دی محفل وچ تینو یاد کرے سا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور یاد کرن والے اپنے آپنو کلہ نہ پیا سمجھیں، اپنے دل دے اندر میرے ذکر دیاں نہراں وہائی رکھیں، وقت ویکھے میں تیرے اتے رحمت دیاں بہاراں وہا دیس۔ گالے جو تیرا دل ساڑھے ذکر نال تازہ رہنا چاہید ہے، دل تازہ رہا ایک کنیکشن تے کرنٹ جڑیا رہ گیا، ول تو میرا تے میں تیرا من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا صرف اللہ دا بن جائے اللہ او دا بن ویندہ ہوندہ ہے۔ جڑے ویلے ذکر نال اپنے دل نو پہ تازے کریں دین، تلاوتہ پہ کریں دین، نفل پہ پڑھ دین، کوئی میاں اللہ اکبر، کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کوئی ذکر پیا کریں دے تے کوئی انہیں کچھ ٹائم رات دا گزریا جو اسے قبیلے والے بندے دوڑ دے آ گئے، آمن نالا دین میاں دسو حل منکم راکن، کوئی تواڈے وچ دم رکھن والا ہے یا کوئی نہ؟ ہن دم رکھن والے دی ضرورت تے اپنے دم جنے کدے نے؟ جاہلیت دے بھی دم ہن، وہ اڑنگ بڑنگ شڑنگ کریں دے ہن اپنی وہ بھی کریں دے ہن، وہ آکھن لگے جناب سعینا لہو بکل شیئن فلم ینفعو، اساں اپنے تو سارے دم رکھ کھڑے آئے انہاں نو فائدہ ہویا،
ساڈا جڑا سردار ہے انہوں زہریلے جانور نے ڈنگ مار لیا ہے اساں بڑے ہیلے بڑے تنتر بڑے جنتر بڑے منتر بڑے ٹونے بڑے ٹپلے سارا کچھ کیتی کھلوتے آئے سارے علاج کیتی کھلے آئے مگر فلم ینفعو کہیں ایک بھی ہیلے نے انہوں فائدہ نہیں دیتا تو انوے نے آئے تو سن نوے مذہب آلے ہو انہاں کیا آج مویدہ دا پھوکا ہی وراوے کیے تو ساؤ نوے مذہب آلے ہو اے والی نہیں کرو جے کوئی دم رکھن والا ماہر بندہ راکن اسم فائل کوئی ماہر دم رکھن والا بندہ ہے تے او ساڑے نال آئے تے سردار نو دم رکھے حضرت ابو سعید خدری کو رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے آئے انہوں نے آکھیا آنا میں دم رکھنا تے باقی جڑے نال علیان او آدھین ما کننا نعبنہو فر رکیا انہا تک دائیں دم رکھے آئی کوئی نہیں تے آج پہ آتے ہیں تے کام کی دائیں بڑا اوکھا تے یہ تک دی دم رکھے ہی نہیں سے میرا معاوضہ میرے نال مکالا ہو کون دا نافخ ینفخو ایک کون دا نافس ینفسو ایک کون دا باسا کا یبسوکو او باسا کا یبسوکو دمانا تھوک سٹنی نافخ ینفخو دمانا پھوک مارنی تے تافولا یتفولو دمانا ہوندہ ہے ای ہو جائی پھوک مارنی جے دوچ ادھی ہوا ہوئے تے ادھی تھوک ہوئے انہاں کہ میں دا منہ تا لمبانا پتہ لگا اللہ مشرک نال کون دا نافخ ینفخو ایک کون دا نافس ینفسو ایک کون دا باسا کا یبسوکو او باسا کا یبسوکو دمانا تھوک سٹنی نافخ ینفخو دمانا پھوک مارنی تے تافولا یتفولو دمانا ہوندہ ہے ای ہو جائی پھوک مارنی جے دوچ ادھی ہوا ہوئے تے ادھی تھوک ہوئے انہاں کہ میں دا منہ تا لمبانا پتہ لگا اللہ مشرک نال واللہ ما رکیتو الا بفاتحة الکتاب آکھر لگے نہیں میں کوئی سپیشل دم نہیں لکایا ہویا مارا کئی تو اللہ بفاتحۃ الکتاب اللہ جاندہ ہے میں محمد الرسول اللہ دی زبان انور دی وچوں سنے آئی جو اے جڑی سورت فاتحہ ہے اے سورت شفا والی ہے میں ای آئی کا سورت قرآن دی پڑھ کے پھوکے آئے تے او بالکل ٹھیک ہو گیا ہے قرآن بھی برکت رحمت شفا ہے محمد الرسول اللہ بھی برکت رحمت شفا اللہ ایک گل یاد آ گئی مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت انس تھکے تھے نہیں بیٹھے اکا ہاتھ کھڑے کرائیں چلو ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے آپ دا 8-10 سال دا ایک غلام ہے بڑا پیارا صحابی حضرت انس او غلام نہیں جڑے وکدے ہوئے آندے آن یا جنگاں وچ اے انہاں دی امی جان نے آپ ہی رسول اللہ دی خدمت واسطے وقف کیتے ہوئے آن ویسے آزاد مردان غلام نان او فرمان دے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کدے کدے ساڑے گھر دے اندر تشریف لے آندے ہوندے آن جیڑی میری آئی نا ماں ام سلیم او اللہ دے پاک پیغمبر دی رضائی خالہ جان لگ دیان عمر رسیدہ مائی آئی یہ آخری اولاد ہوندی ہے بازے چھوٹے آن حضرت انس او ذرا بڑھڑی خاتون آئی رضائی خالہ
رضائی خالہ رضائی سمجھ دے ہو ہاں او فرمان دیا نے ایک دن انجو ہے میں آپ نو لائے کے گیا تے گھر جڑے لے میں داخل ہویا امی جان اور گھر کوئی نہیں میں جڑی اگے چٹائی وچھاندا عام چمڑے علی اوہ چا وچھائی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ وقت الظہیرہ دوپہر دا ٹائم آئی گرمی دا موسم آئی اللہ دے پاک پیغمبر اس چٹائی دے ہوتے محو خواب ہو گئے آرام فرما رہے میں گیا تے ون کے دسیا امی جان تو باہر لکڑیاں ودیاں چن دیاں ہوتے ساڑے گھر تے سراج منیر آیا ہے امی جان اور واپس آئیاں جڑے ویلے واپس آئیاں اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نیند دے عالم دے اندر پہنچ گیا اللہ دے پاک پیغمبر دا پسینہ مبارک نکل کے چمڑے والی چٹائی تے جمع ہوندہ پیا جڑے ویلے حضرت ام سلیم نے منظر ویکھے فوراً اپنے کمرے دے اندر داخل ہویاں ایک روغنی لکڑ دی ڈبی بڑائی ہو یہ خوشبو واسطے انہوں لے آندہ باہر وفتحت عتیدتہو دا ڈھکن کھولے آئے جڑے ویلے ڈھکن کھولے آئے تے آپ دے قریب بائے گئین تے پسینہ مبارک ڈبی دے اندر پاوڑ بائے گئین جڑے ویلے ولینے پیندیاں کچھ ماں پتر گلہ بھی کریں دے بیٹھے آن اللہ دے پاک پیغمبر دی نیند مبارک کھول گئی جڑے ویلے جاگے تے ویکھے آئے اے پسینہ پیندی بیٹھی ہے فرمایا کونتے تسنین یا ام سلیم اے خالہ جان کے بیٹھیاں کریں دیاں جنے توڑا پسینہ مبارک میں ڈبی دے اندر بیٹھی جمع کریں دیاں جنے اس نو جمع کرتے کے کرنا ہے اگو جواب دیں دیئے نرجو برکتہو لسبیاننا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اساڑی تا اگے دیوی عادت ہے شاید تو انو آج پہ دسنے آئے جیڑے ویلے ساڑے مدینے دے اندر بچے بیمار ہو ونجے توڑا پسینہ مبارک انہوں لا دیوائیں تے بالکل ٹھیک ہو ونجے قرآن بھی برکت نرجو برکتہو لسبیاننا پیغمبر دا وجود انور بھی برکت سبحان اللہ قرآن بھی شفا ہے پیغمبر دا وجود انور بھی جنگ دا موقع ہے سارے قلعے فتح ہو گئے ایک قلعہ رہ گیا خیبر والا اسے اللہ دی تقسیم ہوں دی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لَعُطِيَنَّ الرَّعِيَّةَ غَدًا کل میں جھنڈا اس بندے نو دیوڑا ہے جڑا بندہ اللہ نال بہو محبت رکھ دا تو محبت تو سارے رکھ دے ہر بندے دے دل دے اندر خیال آیا ہے جو کل جھنڈا میں نو ملنا ہے میں بھی محبت رکھنا دوے دے دل چاہیا ہے میں نو ملنا ہے تریے سوچیا ہے میں نو ملنا ہے مگر جیڑا اے معاملہ یہ کوئی جزی فضیلت دائی بعض جزیات نال بعض نالوں وقت ویندے ہوں دن جیڑے ویلے صبحی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ادعو علی میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نو بلا کے لائے آؤ لوگاں نے آکھیا جی کس وجہ تو جڑے میں جھنڈا دیوڑا ہے لوگاں نے آکھیا یا رسول اللہ انہاں دی اکھاں دکھ دیاں آشوب چشمے پانی وگدا رہے ویندہ ہے درد بھی ہوندہ ہے تے اے جھنڈا جڑا ہوندہ ہے پوری جماعت دی امانت ہوندہ ہے ایک تندرست بندے دے حوالے کرنا چاہیے ہے یہ جھنڈا سر نگو ہو گیا یا ڈھائے گیا تول سارے جڑے ننا دے دلہ دے اندر وال بے دلی جئی پیدا ہو ویندی وال لڑنا ہر کوئی چھوڑ کے
آپ نے فرمایا میں جو تنوں آکھیا ہے ادعو علی علی نو بلا لیا بعد انج ہوندا ہے جڑ ویلے آپ آخری دنوں دے اندر بیمار ہویا تے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے تو حضرت عائشہ فرمایا وہ رقیق القلب ہیں نرم دل والن تہاڈی جاں تے مصلی تے کھلو سن او تو روندے رہ سن نماز تا کوئی نہ پڑھا سکسن آپ نے فرمایا میں جو آدھا پیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو پھر حضرت عائشہ نے دوسری اپنی کیسے دین دیو کوئی اور لفظ کوئی نہیں اللہ اکبر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تساں آکھو نا میری تو نہیں پہ من دے تساں آکھو بھئی میرے ابا جان دی بجائے تواڈے ابا جان حضرت عمر نو چاکن او پڑھا دے سن تے میرے ابے ہوری تو نرم دل والے روندے رہ سن انہاں اگا گل کیتی آپ نے فرمایا انا کننا انتن صواحب یوسف مینوں میرے مقصد کو ہٹاونا چاہتی ہوں میں چاہنا میرے ہوندے ہویا میرے مصلی تے ابو بکر کھڑا ہو جائے بعض اوقات جزی فضیلتاں ہوندی ہیں میں اودی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں جو آکھیا حضرت علی نو بلاؤ رضی اللہ تعالی عنہ جڑ ویلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے آج جھنڈا تنو دیونا ہے جنے جی میری اکھاں تے دکھ دیاں درد بھی ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ادنو الیہ ذرا میرے نیڑے آ جڑ ویلے نیڑے آئے فرمایا ادنو الیہ ذرا اور قریب آ جڑ ویلے اور قریب آئے آپ نے انہاں دی اکھاں انج کر کے کھولی ہیں اپنی شہادت والی انگلی مبارک نو اپنے لعاب دہن نال ترچا فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اکھاں دے اندر اپنی انگلی مبارک پھیر دیتی ہے تے پوچھے اے علی ہون دس یار تیری اکھاں نو درد ہے کہ دور ہو گیا ہے اس ویلے حضرت علی فرماندے ہیں یا رسول اللہ ہون تا انج لگدا ہے کدی درد آیا ہی کوئی اللہ فرماندا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میرا گلا درد کرنے لگ گیا ہے اتنا ہی کافی سمجھو پھر بعد سے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ دعا دی لوڑ ہی نہیں تو مانگ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم کسی دے موٹر سائیکل دی چابی ڈگی ہے تے لے لو سٹیج تو آ کے